بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرحانہ ہے اور میرا تعلق ایک اونچے گھرانے سے تھا۔ کہتے ہیں ہمیشہ انسان کی پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ دوست بنانے میں جلدی نہ کرو، سوچ سمجھ کر دوست بناؤ۔ میری منگنی میری خالہ جات سے ہوئی تھی، جو کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ لیکن جب سے میری دوستی تبسم سے ہوئی، اس نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ رشتہ ہمیشہ برابری میں کرنا آگے کی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پہلے پہل تو میں ان باتوں کو سنجیدہ سے نہ لیتی، لیکن رفتہ رفتہ مجھے اپنا منگیتر برا لگنے لگا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک لڑکے عادل سے ہوئی، جو میرے باپ کی فیکٹری میں پارٹنر تھا۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جاننے لگے۔ لیکن آنکھ تو میرے اس دن جب کھلی جب ایک دن وہ میرے بابا کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ میرے پاپا سے کہنے لگا کہ وہ تو فرحانہ میری تایا کی بیٹی تھی، لیکن اس سے میرا دوستی کا ناتا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ ہم آپس میں کزن تو ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر دوست ہیں، اور دوست ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ بس میری زندگی تمہاری دوستی کے آئینے میں ہمیشہ شفاف ہی رہے گی۔ یہ بات وہ تب کہا کرتی تھی جب 13 برس کی تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لڑکیاں عموماً اپنے سپنوں کا تخت سجاتی سنوارتی ہیں اور اس پر کسی من موہنے کو شہزادہ بنا کر بٹھا لیتی ہیں اور خود کو اس کی ملکہ تصور کرنے لگتی ہیں۔ لیکن فرحانہ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کا ذہن بہتے چشمے کی طرح صاف شفاف تھا۔ ایسے میں اس کی منگنی خالہ جات ریان سے کر دی گئی۔ سادہ دل، معصوم صورت اور اچھی سوچ رکھنے والی لڑکی کی معصوم سوچ میں کسی ہم سفر ساتھی کے تصور کی کھڑکی کھل گئی، کیونکہ منگنی کے بعد یقیناً اس کے ذہن میں شادی کا تصور بھی اجاگر ہوگا۔ اس نے ابھی اسٹیج پر خواب دیکھنے شروع کیے۔ اتفاق کے انہی دنوں فرحانہ کی کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی، جس کا نام تبسم تھا۔ اس لڑکی سے فرحانہ کی دوستی ہو گئی۔ یہ لڑکی بہت اونچے خواب دیکھنے کی عادی تھی۔ اس نے ہی فرحانہ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تم نے کہاں غریبوں میں منگنی کروا لی ہے، ساری عمر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسو گی، اب بھی وقت ہے ریان سے شادی سے انکار کر دو۔ میری کزن اس کی باتیں سنتی اور چپ رہتی۔ تبسم سے اس کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ وہ فرحانہ کے گھر بھی آنے جانے لگی۔ ایک روز وہ آئی تو اتفاق کے ریحان بھی آیا ہوا تھا۔ تبسم نے ریحان کو دیکھا اور برا سا منہ بنا لیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے فرحانہ کے خوب کان بھرے کہ تم تو بڑی بے وقوف ہو، ایک تو غریب خالہ جات سے منگنی کروا لی اور صورت بھی نہ دیکھی۔ چلو خود خوبصورت ہی ہوتا تو کوئی بات تھی، غرض اس نے میری کزن کا دل خوب برا کر دیا۔ اب وہ بھی سوچنے لگی کہ جس پر تبسم اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دن اصرار کر کے وہ فرحانہ کے ساتھ ریان کے گھر بھی گئی۔ اسی خالہ کے گھر کا رہن سہن بھی نہ بھایا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ متوسط طبقے سے تھے تو رہن سہن بھی اپنی حیثیت کے مطابق رکھا ہوا تھا۔ اب وہ ہر وقت یہی کہتی کہ ریان تمہارے قابل نہیں ہے، فرحانہ دیکھو تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے لیے امیر اور خوبصورت لڑکوں کی کمی نہیں ہے، لڑکیوں کو ایسے گھر میں شادی کرنا چاہیے جو اس کے خوابوں کے عین مطابق ہو، ایسے گھر کا انتخاب ہو جہاں تمہارے خواب اور خوشیاں پوری ہوں۔ تبسم کے خیالات تو دراصل اپنے متعلق تھے، لیکن وہ رفتہ رفتہ فرحانہ کو بھی فریب کی اس وادی میں لے گئی۔ یوں میری کزن حقیقتوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ اب جب میں اس سے ملتی وہ کہتی سارا میں ریان سے شادی کر کے اپنی زندگی مفلسی کی مٹی میں ملانا نہیں چاہتی۔ میں سمجھاتی کہ وہ نیک لڑکا ہے، قابل ہے، کماؤ ہے، کیا ہوا کہ ابھی چھوٹی پوسٹ پر ہے، عمر بھی تو اس کی کم ہے، رفتہ رفتہ ترقی کر کے بالآخر ایک روز بڑے عہدے تک پہنچ جائے گا۔ تمہارے خالور اس کے حلال کماتے ہیں تو دولت کی ریل پل نہیں ہے، اور وہ جس سیٹ پر ہیں اگر رشوت لینے لگے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ان کا اپنا گھر ہے، کہنے لگی۔ اس کو تم گھر کہتی ہو؟ 5 مرلے کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، نہ لان نہ کھلا صحن، اف میرا تو دم گھٹ جائے گا وہاں۔ میں سچ کہتی ہوں کہ ریان سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ جس شریک سفر کی حیثیت میرے خیالوں میں سما گئی ہے وہ ریان نہیں کوئی اور ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کہا کہ وہ کون ہے نہیں جانتی، کیونکہ میں نے خود بھی اس کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ فرحانہ کے والد بزنس مین تھے، ان کے کپڑے کا کام تھا، وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے، ایک فیکٹری بھی تھی۔ میری کزن بنگلے میں رہتی تھی، پھر بھی اس کے والدین کو اپنے سے کم حیثیت رشتہ داروں سے لگاؤ تھا اور دل سے ان کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے بیٹی کا رشتہ اگر ریان کو دیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دیا تھا۔ ریان قبول صورت اور فرما بردار لڑکا تھا، مستقبل میں ترقی کے روشن امکان تھے، لیکن فرحانہ تو بس اب اپنے بڑے گھر سے بھی زیادہ بڑے گھر میں جانا چاہتی تھی۔
اور میں حیران ہوتی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا مگر تبسم کی دوستی اس کے سر پر چڑھ کر بول رہی تھی، سو میری باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ انہی دنوں ریان کی امی گھر آئیں۔ وہ فرحانہ کو بہت چاہتی تھی اور اس کو ایک صابر اور شاکر لڑکی سمجھتی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ آ کر ان کا گھر سنوار دے گی۔ وہ ہر پل اس پر واری جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ بھانجی کن ہواؤں میں پرواز کر رہی ہے۔ وہ خواہش کے پر لگا کر اڑتی حرص و ہوس کے آسمان کی اس بلندی تک جا پہنچی کہ جہاں توازن برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خالہ نے شادی کی تاریخ مانگ لی تو تایا جی نے 1 سال بعد رخصتی کے لیے کہہ دیا تاکہ فرحانہ پڑھائی مکمل کر لے۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ ٹھیک ہے، ہم 1 سال انتظار کر لیں گے، مگر میں سال بعد بارات لے کر آؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی، بولی کہ خالہ نے شادی کی تاریخ مانگی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ وہ بولی سب کچھ جانتے بوجھتے تم میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہو۔ اچھا تو پھر تم سیدھے سے جا کر اپنی ماں سے بات کر لو اور جرأت کے ساتھ تو جو تمہارے دل میں ہے کہہ گزرو۔ انہی دنوں میرے کزن کی شادی تھی، سو ہم ملتان چلے گئے کہ وہاں شادی کے ہنگامے میں فرحانہ کا خیال نہ رہا۔ میں نے ملتان اس سے رابطہ نہ کیا، ہمیں وہاں 15 دن لگ گئے۔ اس دوران جانے کیا بات ہوئی کہ تایا جان نے اس کی شادی کی تاریخ دے دی۔ میں واپس آ کر اس سے ملی، وہ بہت پریشان تھی۔ پریشانی کسی نادان کو لاحق ہو تو بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں اور انسان عجلت میں کوئی قدم غلط اٹھا لیتا ہے۔ اس نے بھی پریشانی میں ایک غلط شخص کا انتخاب کر لیا تھا۔ بے شک وہ اس کے والد کے انڈر کام کرتا تھا، لیکن فرحانہ کے لیے تو ایک بند کتاب کی مانند تھا۔ اس کا نام عادل تھا اور تایا جی کی فیکٹری میں مینجمنٹ کا کام سیکھ رہا تھا۔ یہ ان کے بزنس پارٹنر کا لڑکا تھا اور کبھی کبھار کسی کام سے گھر پر بھی ان کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک روز وہ گھر آیا تاکہ تایا ابا گھر پر نہ تھے، بلکہ سارے گھر والے بھی کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ پیپرز کی تیاری کے باعث فرحانہ گھر پر تھی۔ عادل نے دستک دی، فرحانہ نے دروازہ کھولا اور پہلی ہی نظر میں اس خوبرو نوجوان کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی۔ اس کو خبر تھی کہ اس کے والد کے شریک کاروبار کا اکلوتا بیٹا ہے اور بہت مالدار گھرانے سے ہے۔ سوچا اب تک اس کے بارے میں کیوں غافل تھی، کبھی اس کو غور سے دیکھا بھی نہیں، کیوں آج کے دن ہی اس کی شاندار شخصیت کا سحر محسوس کیا۔ اس کے دل نے عادل کو انتخاب کر لیا، شاید اس لیے کہ ریان کے ساتھ شادی سے بچنا چاہتی تھی۔ اس تیز ترار لڑکے نے فرحانہ کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی کے احساس کو بھانپ لیا۔ اس روز تو وہ چلا گیا کہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ اکیلی ہونے کے سبب فرحانہ نے آنے کے لیے نہ کہا، لیکن بعد میں وہ تایا جی کا کھانا لینے کے بہانے آنے لگا۔ جس روز ڈرائیور ان کے دیگر کاروباری کاموں میں مصروف ہوتا تو عادل کھانا لینے آ جاتا، کیونکہ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ کھانا فرحانہ پیک کر کے دیتی، اس طرح ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہو جاتی۔ پہلے وہ ہفتے میں 1 آدھ بار آتا، پھر روز آنے لگا۔ شاید تایا اس پر زیادہ اعتبار کرتے تھے کہ بعض نوکر کھانے کو راستے میں چکھ بھی لیتے تھے۔ ایک دن عادل آیا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ تبھی فرحانہ نے اس کو گیسٹ روم میں بیٹھنے کو کہا، کیونکہ وہ باہر کی جانب تھا۔ اس نے پوچھا آنٹی کہاں گئی ہیں؟ وہ برابر میں گئی ہیں، فرحانہ نے جواب دیا۔ جب کھانے کی تیاری کے مرحلے میں تھوڑی سی دیر باقی رہ جاتی تب تک وہ آنٹی سے باتیں کرتا رہتا۔ باہر بہت گرمی تھی، اس نے پانی مانگا، فرحانہ کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈال کر لے آئی۔ آج عادل اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی تیز نظروں سے وہ کچھ گھبرا گئی۔ وہ بھی اسے دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ گلاس کو ٹھیک طرح سے پکڑ نہ پایا اور مشروب چھلک گیا۔ تبھی گلاس بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، شربت کپڑوں پر گرا تو اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ فرحانہ نے شرمندہ ہو کر کہا معاف کرنا، یہ میری غلطی سے ہوا ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ پر وہ مسکرا دیا۔ بہرحال مزید کچھ کہے بغیر وہ کھانا لے کر چلا گیا۔ وہ یہی سمجھی کہ عادل ناراض ہو کر گیا ہے۔ وہ دیر تک شرمندگی محسوس کرتی رہی۔ اگلے دن تایا جی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ فیکٹری نہ گئے۔ تبھی عادل یہ معلوم کرنے ان کے گھر آیا کہ آج کیوں نہیں آئے۔ جب تایا جی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، دونوں ماں بیٹی ڈرائیور کو دیکھنے گھر سے باہر آئیں۔ دیکھا کہ عادل اپنی گاڑی سے اتر رہا ہے۔ ان کو پریشان دیکھ کر پوچھا خیریت تو ہے؟ ہاں تمہارے انکل کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹے، اسی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ عادل کو وہ اندر لے آئے۔ اس نے انکل کو دیکھتے ہی کہا کہ ڈرائیور کا انتظار نہ کریں، میں ان کو اپنی گاڑی میں ہی ہسپتال لے کے چلتا ہوں۔ وہ سہارا دے کر تایا جی کو گاڑی تک لایا، فوراً ان کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو داخل کر لیا۔ وہ واپس آ کر آنٹی اور فرحانہ کو بھی ہسپتال لے گیا۔ ان دنوں پر ایسے وقت میں بڑا احسان کیا۔
وہ رات تک تایا جی کے پاس ہی رہا۔ فرحانہ نے اس کے اس احسان کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ اب فرحانہ کو عادل بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرتی۔ تایا جی اسپتال میں تھے اور آنٹی ان کے پاس ہوتی۔ عادل گھر آتا، فرحانہ سے انکل کے لیے کھانا لے جاتا۔ اس دوران وہ کچن میں آ جاتا اور اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ جب وہ سوپ وغیرہ تیار کر رہی ہوتی، وہ اس کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتی رہتی۔ تب اس نے کہا، کیا بات ہے فرحانہ، آپ بولتی کم ہیں، حالانکہ آپ کی آواز ایسی ہے کہ بار بار سننے کو دل چاہتا ہے۔ اس پر بے اختیار وہ بول پڑی، باتیں صرف زبان سے ہی نہیں کی جاتی، کیا آپ نگاہوں کی زبان نہیں سمجھ سکتے؟ یہ اس نے بے باکی کے ساتھ بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھا۔ کہنے لگا، آپ تو پہلی نظر میں میرے دل میں سما گئی تھی۔ ڈرتا تھا کہ کچھ کہہ دیا اور آپ کو ناگوار ہوا تو ناراض ہو جائیں گی۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے جینے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔ وہ نہ جانے اس قسم کی اور کتنی باتیں کہتا رہتا اور فرحانہ ان باتوں کی بھول بھلیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ گمسم بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ آیا، اس نے دیکھا کہ فرحانہ ان کی باتوں کے جال میں الجھ گئی ہے۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی دوسرا جال پھینکا، کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اچھا ہے کہ بیٹی کے فرض سے جلد سبکدوش ہو جائیں۔ کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں تم سے شادی کو اپنے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں کچھ اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب ہمارے دل میں آ سماتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسے لوگ خود بخود دل کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ تم بھی بلا ارادہ میرے دل پر قابض ہو چکی ہو۔ اب ڈائلاگ اچھے بول لیتے ہیں، یہ کہہ کر تم میرے جذبات کی توہین کر رہی ہو فرحانہ۔ آپ جو بھی کہہ لو، لیکن میری آرزو کو ٹھکرانے کی بات مت کرنا۔ زندگی میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے، مگر نظر انتخاب تم پر ٹھہری ہے۔ مجھ کو تمہارا جواب چاہیے، سوچ کر بتاؤں گی۔ اس وقت امی آ رہی ہیں، فرحانہ نے کہا۔ اسی وقت فرحانہ نے فیصلہ کر لیا وہ ماں سے بات کرے گی کہ ریان ہی کیوں، اس کی جگہ عادل کیوں نہیں، اس میں کیا کمی ہے؟ اس نے ماں سے بات کی۔ فرحانہ کی امی حیران رہ گئیں، بولی، کیا بات ہے، تم آج اس قدر جذباتی ہو رہی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ بیٹی، ماں باپ کے فیصلے کوئی اہمیت نہ رکھتے یا ان کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ یہ رشتے نہ بناتا۔ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا تقدس ہے۔ میں مانتی ہوں امی کی والدین کے فیصلے بیٹیوں کے لیے درست ہوتے ہوں گے، لیکن آپ کے فیصلے نے جیتے جی مجھ کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ فرحانہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ آپ سب نے مل کر مجھ کو سارا جیون جلنے کے لیے آگ میں دھکا دے دیا ہے۔ میں ہرگز 3 کمروں والے گھر میں بیاہ کر نہ جاؤں گی۔ مجھ کو خالہ کے گھر کا سوچتے ہی گھٹن ہوتی ہے۔ بیٹی، کیا کہہ رہی ہو؟ رشتے مکینوں سے ہوتے ہیں، مکانوں سے نہیں۔ ریان محنتی لڑکا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور دوسرا بڑا گھر بنا لے گا یا نہیں بنا پائے گا، اللہ جانے، لیکن میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ ماں، آپ کو میری زندگی برباد ہونے سے بچانا ہوگی۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، میری مدد کیجیے۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، تو کیا آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کی منت سماجت پر تائی جی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی۔ رات کو جب اس کھانے پر بیٹھے، فرحانہ نہیں آئی۔ ماں نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تائی جی نے بات شروع کی کہ فرحانہ ریان سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے منگنی توڑ دیں ورنہ میں کچھ کھا لوں گی۔ اس پر باپ اور بھائی سٹپٹا گئے، حیران تھے آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ غریب گھرانے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بھائی غصے میں آ گئے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ ہے، منگنی ہو چکی ہے۔ ہماری نظر میں ریان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ امی، آپ اس کو سمجھا دیں کہ جو وہ چاہتی ہے وہ نہیں ہوگا۔ غربت کے علاوہ ریان میں کوئی برائی نہیں، اور غربت اور ہو سکتی ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں۔ ان کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ ضد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امیری غریبی مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے، ان کے یہ دن بھی بدل جائیں گے۔ والد اور بھائی صبح اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ فرحانہ نے ماں سے پوچھا، تائی جی نے اس کو رات والی گفتگو گوشے گزار کر دی۔ سمجھانے کی کوشش بھی کی، وہ کسی صورت نہیں مانی۔ اس نے فیصلہ کر لیا اگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بغاوت کر دے گی۔ اگلے دن عادل انکل کی طبیعت پوچھنے آیا تو اس کو دیکھ کر فرحانہ خوشی سے گلنار ہو گئی۔ جب سے اس نے عادل کی توجہ حاصل کی تھی، اس کے اور یہ گھر اور اپنے گھر کے لوگ پرائے لگنے لگے تھے۔ وہ صرف عادل کو ہی اپنا سمجھتی تھی۔ عادل تائی جی سے ملا، وہ بہت پریشان تھی۔
اس نے پریشانی کی وجہ پوچھی، تب انہوں نے بتا دیا فرحانہ کی منگنی ریان سے ہو چکی ہے اور اب وہ ہم کو پریشان کر رہی ہے۔ تائی جی نے عادل کو گھر کا فرض سمجھتے ہوئے سارا احوال بتا دیا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ سارا قصہ سننے کے بعد کچن میں گیا اور فرحانہ سے بات کی کہ تمہاری امی پریشان ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تو میں پھر بھی ریان سے شادی نہیں کروں گی۔ اچھا تو پھر تم منگنی توڑوا لو، تمہارے والدین نہیں مانتے تو ریان سے کہہ دو کہ تم اس کو ناپسند کرتی ہو اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اتنا ہی اچھا اور نیک ہے تو ضرور تمہاری رضا کی پرواہ کرے گا۔ اور خود ہی منگنی ختم کر دے گا۔ عادل دوہری چال چل رہا تھا، ادھر وہ فرحانہ کی والدہ سے کہتا کہ آپ کی لڑکی کو سمجھا رہا ہوں، وہ مان جائے گی، اور ادھر فرحانہ کو کہتا کہ فوراً منگنی توڑ لو، میرے پاس بہت بڑا گھر ہے، میں تم کو خوش رکھوں گا، شادی کے بعد ہم گھومنے جائیں گے، میں تم کو ساری دنیا کی سیر کرواؤں گا۔ وہ جب یہ باتیں سنتی اس کے دل میں ارمان مچل اٹھتے، اس کو عادل کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ریان ان کے گھر آیا، اس نے ان کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کی، اس نے پانی مانگا تو فرحانہ نے منگنی کی انگوٹھی گلاس میں ڈال کر اس کو دے دی اور کہا کہ پانی کی بجائے انگوٹھی اٹھا لو اور غصہ پی لو، میں تم سے شادی نہیں کر رہی۔ یہ بات اس کے بھائی نے سنی تو اس کو مارنے کو لپکا، لیکن ریان نے اسے تھام لیا اور ماں بھی درمیان میں آ گئی۔ ریان خاموشی سے انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ تائی جی کسی کو بتائے بغیر عادل کے گھر گئیں اور اس کی والدہ سے بات کی۔ اس خاتون نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی طے کر چکے ہیں اور عادل کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو اس کی شادی ہے۔ یہ سن کر تائی کو سکون ملا، وہ گھر لوٹی تو کسی کو نہ بتایا وہ کہاں گئی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی ریان کو واپس کرنے پر فرحانہ نے بڑے بھائی نے تو اس کو مارا تو اسے بخار ہو گیا، لیکن عادل نہ آیا، وہ تو اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ فرحانہ انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہ آیا۔ پھر ایک دن جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ وہ سیدھا تایا جی کے پاس گیا اور ان کو کارڈ دے کر کہا کہ آپ لوگ میری شادی میں ضرور آنا۔ اس نے فرحانہ سے بات تک نہ کی۔ اس کے آنے سے جو شہنائیاں فرحانہ کے دل میں بجتی تھیں وہ اب سوگ میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہر شے روتی ہوئی لگتی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اس کے جسم سے روح نکل رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی۔ تائی جی نے مجھے بلوایا کہ اسے دیکھو، اس نے کمرہ بند کر لیا ہے۔ میں نے اس کے بھائی کی منت کی، اس نے کھڑکی توڑی، ہم اندر گئے، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اسپتال لے گئے، 2 دن بعد اسے ہوش آیا، ڈاکٹر کو تمام احوال بتایا تو اس نے اس کو سکون کی دوائیں دیں۔ وہ 1 سال زیر علاج رہی، تب کہیں جا کر کچھ نارمل ہوئی۔ تائی جی اور ریحان کی امی تو آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ بہن نے بہن سے بیٹی کی طرف سے معافی طلب کی، خالہ نے معاف کر دیا اور ریحان کو بھی منا لیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ فرحانہ کھوئی کھوئی رہی، تایا کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی، انہوں نے ایک بنگلہ خرید کر اس کو فرنیچر سے آراستہ کر کے بیٹی کو جہیز میں دیا، ہر شے دی، یہاں تک کہ گاڑی بھی دی اور ریحان کو فیکٹری سونپ دی تاکہ ان کی بیٹی کو اپنے شوہر کی غربت کا احساس نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ریحان کو اس کی اچھائی کا ثمر دے دیا اور فرحانہ کو بھی اچھے برے کی پرکھ ہو گئی۔ اس کو ریحان سے نفرت نہ تھی، نفرت اور تبسم نے دلائی تھی، وہ بھی اس کی غربت سے۔ جب غربت نہ رہی تو پھر نفرت کیسی؟ تو یہ ہے انسان کی ان بلند سوچوں کی اوقات جو حرص و ہوس کے تابع ہوں تو وہ ریت کے گروندوں کی طرح گرتے ہیں۔ آج ریحان ہی فرحانہ کا سب کچھ ہے اور اس کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔